اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جس نے جعل پیدا کیا بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو فراشن فرش والسماء اور آسمان بناء چھت وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج پھر نکالا بھی ساتھ اس کے من الثمرات رزقا پھلوں میں سے رزق لکم تمہارے لیے فلا تجعلوا بس نہ ٹھہراؤ للہ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک وانتم تعلمون اور تم اس بات کو جانتے ہو. جیسے کہ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانوں سے خطاب فرمایا کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، صرف تمہیں نہیں تم سے پہلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور مقصد عبادت کا پرہیزگاری ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بڑی بڑی نعمتیں، ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ جو تمہیں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. اتنے پلینٹس ہیں بٹ ہمارے لیے سوٹیبل صرف ارتھ ہے، زمین ہے. والسماء بناء اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا. جب ہم اور صورتیں اور آیات قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہاری پیاری پیاری صورتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی اور بھلی بھلی روزیاں پہنچائی. یہی اللہ ہے جو برکتوں والا ہے، تمام عالم کا پالنے والا ہے. بس جب سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ مستحق ہے کہ ہر قسم کی عبادتوں کا اور شریک نہ کیے جانے کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، صرف اتنا ہی نہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا، اس سے تمہارے لیے پھل نکالے، تمہیں رزق دیا، سب کچھ تو دے دیا، تو پیدا بھی کیا، رہنے کی جگہ بھی دی، محفوظ چھت بھی دے دیا، پانی بھی نازل کر دیا جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اسی پانی سے تمہارے لیے رزق اسباب بھی پیدا کر دیے، تمہیں رزق عطا کیا. فلا تجعلوا، یہ سب چیزیں گنوانے کے بعد فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو جانتے ہو. صحیحین کی حدیث میں ہے، یعنی مسلم شریف اور بخاری شریف میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خالق ہے شریک ٹھہرانا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں بھی ہے کہ کیا جانتے ہو کہ خدا کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں. شرک اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوالٹیز، اس کی جو صفات ہیں اس جیسی صفات کسی اور میں گننا، اس جیسے افعال. اس کی ایک مثال جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے سمجھایا تھا اور مکالمہ ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا تھا، تو ان الوہیت کے دعوے داروں نے، ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں نے کیا کہا تھا؟ ہم بھی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے آگے سے یہ فرمایا کہ اچھا، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، بس تو اسے مغرب سے نکال. فبہت الذی کفر، بس مبہوت ہو گیا، حیران ہے کہ وہ شخص جس نے کفر کیا تھا، اس لیے کہ یہ اس کی پہنچ میں نہیں تھا، یہ پاسبل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جھوٹا تھا.
تو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس جیسا کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہے، اور اگر ایسا کسی نے کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سب اللہ تعالیٰ چپ دیکھو کرنا دے۔ تو پھر اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور تم اس بات کو جانتے ہو، یعنی تمام کفار منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کی توحید کے پابند بن جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں جو تمہیں روزی پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، تو پھر تم کیوں شرک کی طرف جا رہے ہو، کیوں بتوں کی طرف جا رہے ہو، کیوں مورتیوں کی طرف جا رہے ہو، کیوں بندوں کے سامنے جھک رہے ہو؟ اہل کتاب نے بھی تو شرک کیا نا، یہودیوں نے دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، عیسائیوں نے غلو کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، الہ کہہ دیا، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے معاذ اللہ، کہیں پر فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کیا، کہیں پر نمرود نے الوہیت کا دعویٰ کیا، ہندوازم کی طرف اگر ہم چلے جائیں، ہندوؤں کی طرف چلے جائیں تو وہ پتھر کی مورتیاں، عرب کا کلچر ہم دیکھیں تو وہ پتھروں کو تراش خراش کر خدا بنا لیا کرتے تھے، اور خدا بھی کیسا معاذ اللہ کہ ادھر یہ اچھا لگا تو اس کو پوجا، اور آگے کوئی اور پسند آیا تو پرانا خدا چلا گیا۔ 360 بت بیت اللہ شریف میں نصب تھی، ہر قوم قبیلے کے الگ الگ بت تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں جب برصغیر پاک و ہند میں جو انڈیا کا کلچر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر مسلمان بھی ہیں، لیکن جو بت ازم اور تمام وہ چیزیں موجود ہیں مختلف، انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، نکی کا خدا الگ، بدی کا الگ، کچھ آگ کو پوج رہے ہیں، کچھ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، کچھ چاند کی کر رہے ہیں، کچھ درختوں کو متبرک سمجھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ستاروں کو پوج رہے ہیں، کچھ گائے کو بہت مقدس جانور سمجھتے ہیں، اس کا پیشاب اور اس کا گوبر ان کے لیے بہت متبرک ہے، اس کو پوجا جا رہا ہے اور باعث شفا سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزیں وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں معاذ اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دیں، ہدایت مانگیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ تو اللہ نے یہی سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو۔ اندادن، اندادن شریک، اب انداد جو ہے وہ اس کا جو مفرد ہے وہ ندن سے ہے، ندن، اس کا مطلب یہ ہے المثل المناوی، وہ شخص جو کسی جیسا بھی ہو اور مخالف ہو۔ مشرکوں کے بتوں کو انداد کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ جو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها وسموها آلهة، انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور صرف ان بتوں کی عبادت ہی کرتے تھے اور ان کو الہ سمجھتے تھے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن ہم بتوں کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں، بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے جو ہے یہ کل ہماری بخشش کروائیں گے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بخشنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کو اللہ کی ذات صفات افعال میں شریک کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں شرک کا ٹاپک ہے تو اس سے ریلیٹڈ یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے بھی، جس میں کافی احکامات ہمارے سامنے آئیں گے کہ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ قریب تھا کہ وہ اس میں ڈھیل کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان 5 چیزوں پر خود بھی کاربند ہو کر دوسروں کو بھی حکم دیں، بس یا تو خود آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے
کہ اگر آپ سبقت کر گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ کیا جائے یا میں زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں، کیونکہ حکم مجھے دیا گیا تھا۔ بس یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہو گئی، اونچی جگہ پر بیٹھ کے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ خود عمل کر کے تم سے بھی ان پر عمل کراؤں۔ ایک یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے، غلام کام کاج کرے اور جو کچھ پائے اسے کسی اور کو دے دے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزیاں دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ بس تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا یہ کہ تم نماز ادا کرو۔ اللہ کا منہ بندے کے منہ کی طرف ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرے۔ جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ کہ اللہ اپنا رخ انور، سبحان اللہ جیسے اس کی شان ہے، بندے کی طرف کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نماز کے وقت نمازی پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ ادھر ادھر التفات سے وہ برکتیں نہیں ملیں گی۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں۔ یاد رکھو کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ چوتھا حکم اس کا یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا، گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے، گردن مارنے کے لیے لے چلے، تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ جو کچھ تھا، کم تھا زیادہ تھا، دے دلا کر اپنی جان چھڑا لی۔ تو صدقے کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ہم صدقہ پیش کرتے ہیں تو اللہ آفات اور بلیات کو دور فرماتا ہے، ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے، اور وہی صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے احادیث کے مطابق۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ اور پھر قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق بھی اللہ کا حکم جو آتا ہے ہمارے سامنے کہ خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی بیع اور شرا نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں ویسے خرچ نہ کرے، لیکن جب اس کی موت قریب آئے تو کہے فلانے کو اتنا دے دینا، فلانے کو اتنا دے دینا، فلانے کو اتنا دے دینا، یعنی پتہ ہے کہ اب مر جاؤں گا۔ تو ہمیں خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور بہترین صدقہ کیا ہے کہ آپ کو ڈر ہے روایات کے مطابق کہ ختم ہو جائے گا، کم ہوگا مال، ہرس بھی ہے، لالچ بھی ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو، بٹ آپ اس وقت شیطان کو مات دیں، نفس امارہ کو زیر کریں کہ میں نے اللہ کے لیے نکالنا ہے، خرچ کرنا ہے، گو کہ میں اور چاہتی ہوں، گو کہ کم ہو جائے گا لیکن وہ اللہ کے بینک میں اکاؤنٹ میں بھر جائے گا اور بروز قیامت ہماری بخشش کا سبب بنے گا۔ تو صدقے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پانچواں حکم جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بکثرت اس کے نام کا ورد کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن و امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر کے وقت بندہ شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم جناب باری تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا، ماننا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ یہ 5 احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیے۔
تو اس آیت میں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں روزیاں دیتا ہے، بس عبادت بھی اسی کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم شرک کرو گے تو تم جانتے ہو کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو ظلم عظیم ہے، بخشش نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس فعل بد سے باز آ جاؤ۔ اب اگلی آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، بس لے آؤ، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، اس کی مثل، ودعو، اور بلاؤ اور پکارو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دوسری آیت کا لنک ساتھ ہے، اس لیے ہم ساتھ ہی کریں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، دیکھیں اللہ نے خود ہی خبر دے دی، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس ڈرو آگ سے، الَّتِی، جس کا، وَقُودُهَا النَّاسُ، ایندھن ہے انسان، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہ والی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ دلیل ہے قرآن کریم کی کلام الہی ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ اور یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور جو عرب بہت فقہا اور فصیح و بلیغ عربی جاننے والوں کے لیے نہیں، بلکہ عرب و عجم کے سب منکرین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے کتنا آسان طریقہ تھا کہ 3 آیات کی ایک صورت بنا کے قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے۔ اس طرح قرآن، نبوت اور اسلام کی صداقت اور عظمت کو ایک دم ختم کر دیتے، سب سامنے آ جاتا۔ لیکن 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، اس سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، مشرق و مغرب میں حضور کے زمانے سے لوگ لگے رہے اور تا قیامت وہ لگے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، کر ہی نہیں سکو گے۔ یہ تو معجزہ ہے حضور کا، زندہ معجزہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اسی لیے تو چیلنج کیا، اگر سچے ہو تو جاؤ، لے آؤ ایک صورت، بنا لاؤ، اور جو تمہارے گواہ ہیں، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے گواہوں کو بلاؤ، جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں انہیں بھی ساتھ لے آؤ، تمہارے خدا ہیں، تمہارے معبود ہیں، تو معبود تو وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کر سکے، لے آؤ اس کو بھی ساتھ، اگر تم سچے ہو تو۔ بیسیکلی توحید کے بعد نبوت کی تصدیق ہو رہی ہے۔ کفار کو خطاب ہے نا کہ جو قرآن ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اگر تم اسے ہمارا کلام نہیں مانتے تو تمہارے سارے مددگار مل جائیں، ایک صورت بنا لیں، پھر میں اگر نہ کر سکو، اس کے آگے میں تم نہیں کر سکو گے تو ڈرو آگ سے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے ڈفرینٹ ورسز اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اگر سچے ہو تو کوئی کتاب لے آؤ اللہ کے پاس سے جو زیادہ ہدایت والی ہو، یعنی تورات و قرآن سے بھی زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب ہے تو لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر ہر ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنا سکیں تو بھی ان کے امکان میں نہیں، وہ نہیں بنا سکتے۔ حضور کو کہا کرتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فلانے غلام سے جا کے معاذ اللہ قرآن لکھوا کے لے آتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، حضور کو تو اللہ نے سکھایا، آپ تو کسی کے سامنے ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں تشریف فرما ہوئے۔ تو یہ ایک زندہ معجزہ تھا کہ آپ غار میں تشریف فرما ہیں،
اللہ کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. ایک دو مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بھیجا جبریل امین نے، تو وہ انوار تجلیات آپ کے سینے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے منتقل ہو گئی. اس کے بعد وہ قرآن نازل بھی ہوا، اس کے بعد وہ یاد بھی ہو گیا، محفوظ بھی ہو گیا، اور یاد بھی ہوا، محفوظ بھی ہوا، اور اس کو بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا، سمجھایا بھی، عمل بھی کرایا. تو لوگ کیا کہتے تھے کفار مکہ کہ آپ سے ام یقولون افطراہ، وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو معاذ اللہ خود گھڑ کے لے آئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت پریشان ہوں، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، وہ کہیں کہ 10 صورتیں لے آنے اس کی مثل، مفتریات جو گھڑی ہوئی ہوں. ان کے خیال کے مطابق اگر معاذ اللہ آپ نے قرآن کو گھڑ لیا معاذ اللہ، حالانکہ یہ تو کتاب برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہی ہے، آپ انہیں کہیں لے آؤ، اپنے سارے معبودوں کو ساتھ ملا لو. بٹ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، نہ کر سکتے ہیں. اسی لیے سمجھا دیا کہ باز آ جاؤ اپنی غلط حرکتوں سے، اپنے گواہوں کو بلا لو، سچے ہو اپنے قول میں. تو وہ ٹرائی کرتے تھے آپس میں ہی، جب ڈسکس کرتے تھے نا، میں نے یہ آیت بنائی تو غلطیاں نکلنا شروع ہو جاتی تھی. بڑے فصیح و بلیغ تھے عرب کے لوگ، لیکن اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کسی کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہوگی تا قیامت کہ کوئی آ سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ ایسا نہیں کر سکو گے تو آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. ایندھن وقود، جس سے آگ جلائی جائے. اب یہ کیا ہے؟ لکڑیاں ہیں اور پتھر ہیں. بالخصوص دیکھیں وقود الناس والحجارہ، لوگ، گناہ گار لوگ، کافر لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے. اور حجارہ، پتھر. اچھا حجارہ تم پتھر کو کہتے ہو، تو یہاں کون سے پتھر مراد ہیں؟ ان شارٹ آپ کہہ سکتے ہیں گندھک کے سیاہ اور بڑے بڑے اور بدبودار پتھر جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے، اللہ نے محفوظ رکھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پتھروں کو زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسمان اول پر پیدا کیا گیا. ڈفرنٹ مفسرین فرماتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام، کہ یہ جہنم کے سیاہ، یعنی جہنم میں سیاہ گندھک کے پتھر بھی ہیں جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب دیا جائے گا. اور ان پتھروں کی بدبو مردار کی بو سے بھی زیادہ ہے. بڑے بڑے سیاہ پتھر ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کی تصویریں بنائی جاتی تھی، پھر ان کی پرستش کی جاتی تھی. تو جو ان کے معبود تھے اور سب جو ہیں بت، جو پتھر کسی بھی شکل میں اللہ کے سوا پوجے جاتے ہوں، سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور وہ جہنم کی آگ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر موذی آگ میں ہے. کیا مطلب؟ دو معنی ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک ہی کہ ہر وہ شخص جو دوسروں کو، موذی مطلب تکلیف دینے والا نا، ٹھیک ہے، تو ہر وہ شخص جو دوسروں کو ایذا دے آگ میں ہے، یعنی جہنم میں ہے. اگر کوئی شخص کسی کو ایذا دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ تانوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹون کی صورت میں ہو. ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہم تانے دیں. بڑے سے بڑے گناہ ہو جاتے رہے، الزامات لگ جاتے رہے، لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر کبھی اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہمارے سامنے نہیں آیا. جب اللہ کا حکم سامنے آ جاتا تھا تو ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے. اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نہیں کہنی کہ جو کسی کی ایذا کا باعث بنے، کسی کی دل شکنی کا باعث بنے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تانے دے دینا، پچھلی باتوں کو بار بار. ہم انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کسی کو بار بار اس کی پچھلی غلطیاں یاد دلانا اور اس کو تانے دینا، اور اس سے کیا ہوگا؟ محبتیں تو ختم، دوریاں ہو جائیں گی. اور دین اسلام کا یہ درس نہیں ہے. تو اپنی زبان سے نہ غیبت کریں، نہ کسی کے برے نام رکھیں، نہ کسی کو تانا دیں.
اور نہ کسی پر الزامات لگائیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں پوری کوشش کریں اس پر عمل کریں. یعنی جہنم میں ہوگا وہ جو دوسروں کو ایذا دیتا ہے. اور دوسرا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر موذی آگ میں ہے، یہ کہ ہر ایذا دہندہ چیز جہنم کی آگ میں موجود ہوگی. ایذا پہنچانے والی چیز جو ہے نا وہ جہنم میں ہوگی، جو جہنمیوں کو عذاب دے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کی آگ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے 2 سانس لینے کی اجازت چاہی، اور اسے سردی میں ایک سانس لینے اور گرمی میں دوسرا سانس لینے کی اجازت دی گئی. ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ بڑی زور کی آواز سنی. حضور سے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ پہنچا. حضور علیہ السلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کو دیکھا. ایک اور حدیث میں بتا دے کہ شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم اور اس کے عذابوں کو ملاحظہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں جنت کا، واعوذ بک من النار، اور پناہ مانگتی ہوں تجھ سے جہنم سے بچنے کے لیے، یعنی آگ سے پناہ مانگتی ہوں. تو یہ اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.